اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ کریم ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو اللہ اس سے دور نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے وہ اس فکرے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اللہ شہ رگ سے قریب ہے، کیونکہ جب اللہ کریم آپ کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو آپ لازمی طور پر اس کے قریب ہو۔ اللہ کریم کہتا ہے تم مجھے پکارو تو میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ جو شخص اللہ کو پکارنے کے بعد اسے اپنے قریب سمجھے تو اللہ خود ہی اس کے قریب ہوگا۔ اس لیے یہ ایک راز ہے کہ اللہ جب شہ رگ سے قریب ہے تو پھر دور کون ہے؟ جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو شہ رگ سے قریب ہے، اور جو اسے قریب سمجھ رہا ہے اللہ اسی کے قریب ہے، اور جو شخص اللہ کو دور سمجھ رہا ہے تو اللہ اس سے دور ہے۔ پھر تم قیامت تک ڈھونڈتے رہو، اللہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو کیونکہ میں دعائیں منظور کرتا ہوں، لیکن کتنی ہی دعائیں ہیں جو منظور نہیں ہوتی۔ اب یہ پہچان کی بات ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری سانسوں میں ہوں۔ اب یہ کون ہے جو سانسوں سے زیادہ قریب ہے اور انسان سے اتنا دور ہے؟ یہ ایک راز ہے، یہ اور ہی کہانی ہے، اور یہی تو کہانی ہے، اور سارا راز یہی تو ہے کہ دور کون ہے اور قریب کون ہے۔ ایک اور پرانا سوال یہ ہے کہ جب سارا مکان اللہ کا ہے تو لا مکان کیا ہے؟ اور اگر وہ لا مکان میں ہے تو پھر یہاں دنیا میں اس کو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے لا مکان کے اندر اپنی تنہائیوں میں رہتا۔ اگر آسمان پر رہنا ہے تو پھر زمین پر حکمرانی کا کیا مطلب؟ اور اگر زمین پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر آسمان پر کیا مطلب؟ اگر یہی خواہش ہے کہ اس کا ایک دین اور نفاذ ہو اور ایک عقیدے کا پرچار ہو تو اس کی اپنی کنٹریبیوشن کہاں ہے؟ اس طرح کے بے باک اور گستاخی والے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور اللہ خود ہی مالک ہے ہواؤں کا اور زمین و آسمان کے لشکروں کا، تو مسلمانوں کو فوجیں بنانے کی کیا ضرورت؟ پھر جب رزق کا ضامن وہ ہے تو 2.5% زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا وہ ہے تو لینے کون آ جاتا ہے؟ پھر اللہ یتیم کو یتیم خود کرتا ہے اور پیسے آپ سے مانگ کر دیتا ہے۔ آخر یہ سارا قصہ کیا ہے؟ اگر انسان قریب ہے تو قریب رہے، پھر دور کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی ایک راز ہے۔ کہانی اتنی ساری ہے کہ اللہ کو پا لینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، راز یہ ہے کہ اللہ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا جب تک وہ اسے پا نہ لے۔ انسان پہلے اللہ کو پائے گا اور تلاش بعد میں کرے گا۔ تو راز کیا ہے؟ پانا سوز ہے اور تلاش بھی سوز ہی ہے۔ اللہ کو پانا دراصل اللہ کے فراق کا ادراک ہے، اور اللہ کے فراق کا ادراک اس کا وصال ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، اللہ کو پا لینا اور انا الحق کی کیفیت میں آ جانا، یہ سارا فراق ہی ہے۔ اللہ سے وصال صرف رخصت ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ سے وصال کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا سے ڈپارچر کی صورت میں۔ تو انسان جب تک تو انا الحق کہتا ہے تب تک تو وہ فراق میں ہوتا ہے۔ انا الحق کہنے والے کو جب مکمل وصال کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ اس کو دار پر چڑھا دیا۔ دار پہ چڑھانا اصل میں اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے کہا یہ انا الحق کہتا جا رہا ہے لیکن یہ نامکمل کہانی ہے، اللہ کے وصال تک 2 قدم اور رہتے ہیں۔ اس نے کہا پھر وصال کیسے ہوگا؟ فرمایا جان جان آفرین کے سپرد کر دو، اور پھر اس کو دار پر چڑھا دیا، اور یہاں آ کے وصال کی کہانی مکمل ہو گئی۔ تو اللہ شہ رگ سے قریب اس وقت تک ہے جب تک تم زندہ ہو۔ وصال نہیں ہوگا تو اللہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے، اور قریب ہونے کا واقعہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تو بیان ہے کہ میں تمہاری شہ رگ کے قریب ہوں، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، دائیں ہوں اور بائیں ہوں اور سانسوں میں ہوں، اور تمام واقعات میں ہی کر رہا ہوں۔ پھر بندے نے کہا یہ تو ہو گیا علم کہ آپ قریب ہیں اور اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پھر وہی پرانا سوال ہے کہ خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے تو مچھلی کو اس کی موت سے پہلے دریا نہیں دکھا سکتے۔ اگر اسے دریا سے نکال کر ایک جھلک دکھا دو تو مچھلی اس کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ مچھلی اگر دریا میں رہے گی تو زندہ رہے گی، لیکن اس صورت میں دریا کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر باہر نکل کر دریا کو دیکھے گی تو دریا سے باہر ہو جائے گی اور مر جائے گی۔ اس لیے اللہ کریم کا دیدار
دیدار یا وصال یا مشاہدہ قرب حق جب ہوا تو آپ کا اپنی زندگی سے فراق ہو جائے گا۔ تو وصال علی الحق یا وصال قدرت یعنی خدا کے ساتھ وصال اس وقت ہوگا جب آپ کا اپنی جان سے فراق ہو جائے گا۔ درمیان میں صرف علم ہے۔ مشاہدہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔